کہ مصطفیٰ سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کی یہ 13ویں ناموس رسالت کانفرنس یا ناموس رسالت سیمینار تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے کارکنان نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ بالخصوص حلقہ ضلع گجرات بلکہ شہر گجرات کے کارکنان کی یہ کاوش اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے تعلیمات اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے قرآن کے ذریعے آتی رہی ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کو بھی لا یمسہ الا المطہرون کہہ کے عزت اور توقیر کے تاج عطا فرمائے ہیں کہ طہارت حاصل کیے بغیر اللہ کے کلام قرآن مجید کو نہ چھوا جائے، لیکن اپنے محبوب کو جو اللہ نے توقیر عطا کی ہے، کائنات میں اتنی عزت اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے۔ کسی بھی روپ میں انسان ہو، چاہے وہ انسانیت کی بات کرنے والا ہو یا چاہے وہ اپنے عمل سے کوئی درندگی پیش کرے، اس کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ فرق اس کی تعلیم اور تربیت کا ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اچھی تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ اس نے اچھی تربیت بھی حاصل کی تو پھر وہ شخص دنیا میں بطور رول ماڈل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے صحابی جو عطا کیے، یہ کائنات میں سب سے زیادہ سلجھے ہوئے لوگ تھے، سب سے اچھی تربیت انہوں نے حاصل کی تھی، چونکہ انما بعثت معلما کی شان لے کر میرے آقا تشریف لائے تھے، اور کائنات میں سب سے بڑی شان میرے محبوب کی ہے۔ اگر وہ جن صحابہ کو تربیت اور تعلیم عطا فرماتے ہیں تو پھر صحابہ کا مقام بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہہ کے تو اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کے جوہر سکھائے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ بعد میں کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں بعد میں کھڑا ہو جائیں، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی طہارت اور اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے وہ بعد میں پیش کی جائے۔ پہلے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے ترانے الاپے جائیں، پہلے محبوب کی تعظیم کی جائے، پہلے محبوب کی توقیر اپنے دلوں میں سمائی جائے، پھر جا کے تو جو بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے، لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اور صرف اپنی حاضری کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ایسی نعمت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موجود ہیں کہ جو نہ صرف صحیح العقیدہ ہیں بلکہ آپ کے پاس ظاہری اور باطنی علوم بھی ہیں۔ آپ وارث علوم و معارف حضور حافظ الحدیث ہیں، اور آپ ذاتی انا کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ شخصیت بھی ایسی ہیں کہ جن کو جس زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ انہی کی گفتگو سے اپنے قلوب و ذہان کو منور کریں گے۔ میں بس حاضری کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ 2 فروری کو جب میں دوبارہ ایک نئی زندگی مجھے ملی، جیل میں میرے پیر و مرشد قبلہ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب المعروف حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور قبلہ مرشد گرامی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ علیہ بکھی شریف جو بھی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ وہاں پہ مرشد گرامی نے جب مجھے وہاں پہلا کارکن ابھی ملنا تھا، اس سے تقریباً 10-12 دن بعد مجھے وہاں پہ محمد عمران جلالی نقشبندی جیل میں اس کا میرے ساتھ وہ ٹکراؤ ہوا، ملاقات ہوئی، تو پھر وہاں سے تحریک کا آگے آغاز بھی ہوا۔ اس سے پہلے پیر صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور مجھے وہی درس دیتے ہیں جو 1400 سال سے اس امت کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ مجھے اپنے الفاظ میں آپ بڑے سادے انداز میں اور بڑے محبت بھرے انداز میں اٹھ کے باقاعدہ
SP کے کمرے میں, ملک ضیاءالدین کے کمرے میں ملاقات ہوئی تو وہاں سے اٹھ کے کھڑکی میں گئے. کھڑکی کے سامنے جا کے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ وہ سامنے مسجد ہے, ایک وقت تھا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میں بھی اس جیل میں آیا تھا. ان کا یہ کہنا میرے لیے ہر دکھ اور ہر درد کی دوا تھی. وہاں اس ماحول میں میرا دل نہیں لگتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر مجھے وہاں کوئی کبھی پریشانی بنی نہیں. اور وہاں پھر آپ نے مجھے ایک وظیفہ عنایت فرمایا کہ اگر تم یہ وظیفہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا. یعنی کہ یہ وہ راستہ ہے. ناموس رسالت کا پہلے عملی طور پر مجھے یہ تبلیغ کی, مجھے اس طرف ترغیب دی, اور اس کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی طرف بھی رغبت عطا فرمائی. یہ وہی راستہ ہے جو پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب نے دکھایا. تحریک تحفظ اسلام میری کوئی ذاتی سوچ نہیں ہے, نہ ہی یہ میرے کوئی گھر کی کوئی کھیتی یا کوئی اجارہ داری ہے, بلکہ یہ پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کرم کا نام تحریک تحفظ اسلام ہے. انہی کے کرموں کی بدولت آج میں یہاں اکیلا نہیں کھڑا, اور آج آپ لوگ صرف نمائندہ چند حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں, اوپر والے حال میں طالب علم تشریف فرما ہیں, ٹیچر حضرات اب یہاں حال میں موجود ہیں, وکلاء موجود ہیں, علماء موجود ہیں, بزنس مین حضرات آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, صحافی یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ سید زادے یہاں پہ تشریف فرما ہیں. آج الحمدللہ آج ہم اگر 20 ممالک تک پہنچے ہیں تو یہ سرپرست اعلیٰ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ کا ہی یہ سارا ثمرہ ہے. آج 20 ممالک میں اگر ناموس رسالت پر بات ہوتی ہے, حجاز مقدس میں جب میں عمرے کے لیے, مجھے پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود مجھے عمرہ کے لیے روانہ فرمایا, تو میں اس پر کافی لوگوں کے ساتھ سیر اصل گفتگو کر چکا ہوں کہ وہاں کیا کیا مناظر اور کیا کیا, کسی کا بھیجا ہوا بندہ جائے تو پھر کیسے جاتا ہے, اور بندہ خود ہی جائے تو پھر کیسے ہوتا ہے. جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں حجاز مقدس کے حالات تبلیغ کے حوالے سے بڑے کٹھن مرحلات سے گزرنا پڑتا ہے, بڑے مشکلات سے بندہ دوچار ہوتا ہے. لیکن آج حجاز مقدس میں ابھی آپ نے محترم محمد اسجد بیگ صاحب کی گفتگو سنی ہے, آپ نے ان کا حوصلہ دیکھا ہوگا, آپ نے ان کا ویژن دیکھا ہوگا, ان کی آنکھوں میں آپ نے ایک منزل دیکھی ہوگی کہ یہ ریاض میں رہ کر, مدینہ منورہ میں ان کے کارکنان رہ کر, مکہ شریف میں رہ کر, طائف میں رہ کر, تبوک میں رہ کر, جدہ میں رہ کر, وہاں یہ صرف روزی روٹی کے لیے عام زندگی والی, عام لوگوں والی زندگی نہیں گزار رہے. آج یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر کار فرما ہیں, انہی کے مشن پر عمل کر رہے ہیں, انہی کو راضی بھی کر رہے ہیں, اور اپنے گھر والوں کی تمام تر ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں. اور آج آپ نے UAE کے صدر کو بھی سنا, سید صادق حسین شاہ صاحب نے کس انداز میں اور کس جذباتی انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے. اسی طریقے سے میں ناروال میں گیا, وہاں پہ مجھے ملائیشیا کا ایک کارکن ملا, تو پھر مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ میرے پیر و مرشد انہی کی نگاہوں کا فیض آج جاری ہے, انہی کے حکم پر آج ہم جو چلے تھے تو آج وہ سارا کارواں ابھی تک رواں دواں ہے, اور الحمدللہ آج ہم کسی کے چلائے ہوئے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ فضل ہے کہ عجز و انکساری کے حصار میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور آج ہم اسی اصول پر کاربند ہیں کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تذکرے چوک میں کھڑے ہو کے نہیں کرتے. اور آج ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے یہاں کھڑے ہو کے گفتگو کی ہے, تو اس کی زبان سے ایک جملہ پھسل کے نکلا تھا, گو کہ ان کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے. ہم پاکستان کے قانون کا سہارا لے کر نہیں آگے بڑھ رہے, ہم سہارا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہم پاکستان کے قوانین پر عمل کروانے نکلے ہیں, ہم آئین پاکستان کا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم پاکستان میں کوئی احرام نہیں چاہتے, لیکن ہم شریعت کا اور آئین پاکستان پر عمل کروانا چاہتے ہیں, جس میں شرعی اصلاحات ہیں جو ہمارے اکابر نے, امام چامن نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے جو قوانین میں اسلام کی جتنی شکوں کو شامل کروا لیا ہے, ہم اس پر امپلیمنٹ چاہتے ہیں.
اور ابھی شمشاد ملی صاحب نے جو یہاں پہ پرمغز گفتگو کی ہے اور سادے انداز میں جو آپ نے سمجھایا ہے کہ قادیانیوں کو کیوں ہم عام کافر نہیں سمجھتے اور کیوں وہ اپنی عبادت گاہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے, کیوں وہ قرآن مجید اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے, ہم ان چیزوں کو لانا چاہتے ہیں. اور قادیانی صرف یہاں تک نہیں, یہ کتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور یہ کتنے ہمارے مفاد پرست لوگوں کا سہارا لے کر آج ہمارے ملک پاکستان جو کہ ثانی ریاست مدینہ ہے, اسی کی جو مرکزی سیٹیں ہیں, جو کلیدی عہدے ہیں, انہیں پر یہ آ کر نہ صرف اترا رہے ہیں بلکہ وقت تو ہم نے وہ بھی دیکھا اسے 2 سال پہلے ضلع گجرات میں ہی ایک SHO نے ختم نبوت کانفرنس نام کا جو ٹائٹل ایک محفل کا ایک اشتہار پر چسپاں تھا, تو اس نے اس محفل کو روکنے کی کوشش کی. تو جب کارکنان نے آگے بڑھ کر کہا کہ جناب آپ کو پرابلم کیا ہے, اس نے کہا کہ ختم نبوت کا نام ہٹا لو پھر جو مرضی محفل کروا لو. تو یہ آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا. یہ چند کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے گندے جراثیم ہیں جو آج بھی اپنے جو مذہب والا خانہ ہے اس میں اسلام ہی لکھتے ہیں, لیکن کام قادیانیت کے لیے کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ابھی آپ دیکھیں گے تو FIA میں بہت بڑے بڑے عہدوں پر ابو بکر خدا بخش نامی قادیانی ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے تک بھی ہے. ہمارے ایڈیشنل IG بھی وہ رہ چکا ہوا ہے. اب وہ وہاں سے IG اگر کوئی ایک لیٹر جاری کر دیتا ہے تو ہمارے ہی پولیس والے, ہمارے ہی مذہب سے ریلیٹڈ ہمارے ملک کے جو محب لوگ ہیں وہ اسی جو ہوگا, جو آرڈر ہوگا اسی کے پابند ہو جاتے ہیں. ہم نے تمام دوست احباب کی بارگاہ میں ہم نے یہ قوانین پہنچانے ہیں, ہم نے جو اسلامی جو شکیں ہیں, جو دفعات ہیں وہ پہنچانی ہیں, تاکہ کوئی بھی قادیانی اگر اندر کھاتے کوئی سازش کرنا چاہے گا تو ہر کانسٹیبل کھڑا ہو کر بتائے گا جناب پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے, آپ کی مرضی نہیں چلے گی, اس ملک میں پاکستان کا آئین چلے گا. ایک بڑے سلجھے انداز میں ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور سافٹ امیج پر گفتگو کر کے تو میں سرپرست اعلیٰ کی بارگاہ میں نہایت ادب سے التماس کر دوں گا. ہمارے ملک میں ایک اور وبا اجاگر کی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کا سافٹ امیج وہ ہم نے پیش کرنا ہے. سافٹ امیج کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا اور اجلا چہرہ پیش کرنا. اس کا تحریک تحفظ اسلام سے بڑھ کر کوئی بندہ دائی نہیں ہے. میں یہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ سافٹ امیج تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل سے زیادہ شاید کوئی چاہتا ہو, لیکن سافٹ امیج یہ نہیں ہے, صاف چہرہ یہ نہیں ہے. اجلا ہوا کسی کا چہرہ یہ نہیں کہتا کہ نبی کے نام پر کمپرومائز کر کے تو گستاخان رسول کو کھلی چھٹی دی جائے. یہ سافٹ امیج نہیں ہے, یہ گندا چہرہ ہے, یہ دھندلا چہرہ ہے. سافٹ امیج یہ ہے, اور یہ سافٹ اور حسین چہرہ یہ ہے کہ پاکستان بنا کیوں. قائد اعظم محمد علی جناح سے BBC نے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا آئین کون سا ہوگا, تو آپ نے دھیما سا مسکرا کے کہا کہ میرے ملک کا آئین تو 1300 سال پہلے قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ قرآن مجید کے قوانین پر امپلیٹیشن کا نام ہے. ہمارے اس ملک کا, اس ریاست مدینہ ثانی کا جو سافٹ امیج ہے وہ نبی کی توقیر کا احترام ہے. نبی کی عزت پر ہم سب نے اپنی جانیں مارنے کا عزم کرنا ہے. پھر ہم وہ صبح دیکھنا چاہتے ہیں, ہم وہ امیج پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کا وہ مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں گستاخی ہو جائے تو پھر یہاں غازی ممتاز نہ تلاش کیا جائے, بلکہ یہاں سے ابو بکر صدیق کا غلام ہی حکمرانی کرتا نظر آئے. اللہ لہذا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر تو سے فرماتے ہیں کہ 2 گستاخان رسول ہیں تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم اپنے ملک میں سافٹ امیج ہی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. ابھی ہمارے تقریباً 5-6 کیسز ہیں جس پر میں بار بار کہتا ہوں کہ BBC کے نمائندے
आकर हमें धमकियां देते हैं, वो BBC के नुमाइंदे हैं या नहीं हैं, ये हमारी हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम उन्हें तलाश करें। जो लोग आज हमारे अमाल नामे आके हमारे घरों में आके हमें तंग करके, और हम 4 शेड्यूल में भी नहीं हैं, इसके बावजूद हमें आके हमारी औरतों के नाम पूछे जाते हैं, हमारी बच्चियों के नाम पूछे जाते हैं, हमारा सारा माजी इनके सामने है, हमारी सारी हर चीज़ की है, हमारी एक्टिविटी, हमारी हरकत व सकनात सामने है। इसके बावजूद हमारे ऊपर तफ्तीश दर तफ्तीश किए जा रहे हैं। उनका काम ये है कि जो हम जैसे सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने वाले लोगों को आके BBC का नुमाइंदा डिक्लेयर करके धमकियां देते हैं और फिर हमारे भाइयों तक गोलियां फायर की जाती हैं। उन लोगों का काम है कि वो तलाश करें कि वो BBC के हैं भी या नहीं। धमकियां देकर फिर हमें डॉलरों का नाम देकर खरीदने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि नमूस रिसालत के केस में अदालतों में ना जाओ। तो भाई कहां जाएं? अदालतें इस मुल्क का असासा है। जिस मुल्क में इंसाफ ही नहीं होगा वो मुल्क कैसे, वो तो जंगल का कानून वाला की खित्ता होगा। लिहाजा हम ही इस मुल्क का सॉफ्ट इमेज चाहते हैं। हम ही 5-6 जो केसेस अभी तक अदालतों में हम लड़ रहे हैं, और हम इन्हीं अदालतों में जाकर जो इनके सामने कानून की शिकें और दफात इनके सामने जब रखते हैं, और फिर मुकाबले में आकर जो चीज़ें हमें वहाँ पे टेंशन देती हैं, हम फिर भी उसके बावजूद, इन तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम लालच के बावजूद, हम नई नस्ल को दोबारा यही कहते हैं कि सड़क पर हल नहीं है। हर चीज़ का हल एक ख़ास जगह पर होता है, हर चीज़ का हल एक ख़ास तरीके से होता है। हम सुलझे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे अंदाज में आगे बढ़ेंगे। हम अपनी नई नस्लों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं जिनको वो फॉलो करें। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल को फॉलो किया जाए, इसके कामों को, इस पर नज़रसानी की जाए, देखा जाए, तवज्जो की जाए। हमारा कोई मुतालिबा कभी गैर शरई नहीं हुआ, हमारा कोई मुतालिबा कभी गैर आइनी नहीं हुआ। हमने कोई चीज़ कभी डंडे के ज़ोर पर हासिल करने की कोशिश नहीं की है। अगर हम ख़त्म नबुव्वत सेंटर बनाने जा रहे हैं तो भी वो मुल्क व मिल्लत के फ़ायदे में है। अगर हम जहाँ पे भी कोई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं तो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। अगर हम किसी भी नौजवान को जिसने ये कहा कि मैं फ़लाँ को वासिल जहन्नम करने जा रहा हूँ, अगर कहीं पे सहाबा किराम की बेअदबी होती है तो हम उसे बताते हैं कि वो वाजिबुल कत्ल नहीं है, अदालतें मौजूद हैं। इन तमाम तरीकों को सामने रख कर हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद दिनों पहले 4 शेड्यूल में ही बंद चंद लोग, फिर भी अपनी ज़बानों को बेदरेग इस्तेमाल करने वाले, जिनकी है ही ज़बान बंदी, उन्होंने सरपरस्त आला समेत हर चीज़ को ऐसे जनाब समझा कि जैसे इस मुल्क के साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, और अभी तक वो चंद बेड़िए आगे बढ़ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट के इदारों की तरफ ये चाहूँगा कोशिश की जाए, उन लोगों को हम कभी भी अपनी जमातों में शामिल नहीं करना चाहते जिन लोगों का अक्ल और शऊर से ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बाशऊर जमात है। हज़रत सानी साहब रहीमहुल्लाह ने इस जमात को आगे बढ़ने का हुक्म अता फरमाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जमात ख़त्म होने वाली नहीं, बल्कि जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम नबी का नाम बुलंद करती रहेगी।